مکہ مکرمہ میں آج کا خطبہ بڑا ہی شاندار تھا اور ایسے موضوع کے متعلق تھا جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ گمراہیوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ فضیلت الشیخ یا معالی الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس حفظہ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ تھا جادو کے متعلق۔ جادو ایسی چیز ہے کہ جو معاشروں کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ خطیب صاحب نے اپنے خطبے کے شروع میں بتایا کہ آج کے دور میں چیلنجز ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں مشکلات بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، معاشرہ جو ہے وہ مختلف طرح کی پریشانیوں میں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کئی طرح کی آزمائشیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں، ان میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھی پریشانی اس کے اوپر آئے وہ اس کے لیے اچھی ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، وہ اس کے لیے بری ہو۔ مومن کے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر کے بدلے اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو برائی سے بھی اور خیر سے بھی آزماتے ہیں اور تم نے ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھو وہ آپ کے لیے اچھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھو وہ آپ کے لیے اچھا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا اچھا ہے، جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو بھی اس کے لیے وہ مصیبت اچھی ہی ہوتی ہے، کیونکہ صبر کرتا ہے اور صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آج اس دور میں ایک بڑی پریشانی اور بہت بڑی بیماری جو معاشروں کو کھاتی چلی جا رہی ہے وہ جادوگری کی بیماری ہے۔ اس دور میں جبکہ یہ بیماری بہت پھیل چکی ہے اور لوگ پریشانیوں کے شکار بھی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں، ایسا راستہ اختیار کریں جس سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہم تمام طرح کی برائیوں سے یا جادوگری سے یا جادوگروں سے یا نظر سے یا حسد سے یا دوسری ایسی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اور اس سے محفوظ ہونے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم قرآن کریم میں سے جو آیات نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کرنے کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے دم لا کے دکھاؤ، جس دم کے اندر کوئی شرک نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دم کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کیا کرتے تھے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معوذتین یعنی فلق اور ناس پڑھ کے ان پر دم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اسماعیل اور اسحاق کو انہی آیات کو پڑھ کے دم بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار بھی پڑھیں، آنے جانے کے، گھر سے نکلنے کے اور گھر میں داخل ہونے کے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، لباس پہننے کے، اور دیگر اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سارے پڑھتے چلے جائیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ لیا جائے تو برکت ملتی ہے، نہ پڑھا جائے تو یہ حسرت کا باعث بنتی ہے۔ پھر شیطان اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خاص طور پر آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ پھر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جب کسی بیماری کا شکار ہو جائے، جب کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، اسے لگے کہ اس کے اوپر کوئی خاص قسم کی پریشانی آئی ہے یا بیماری آئی ہے، تو وہ جادوگروں کے پاس نہ جائے، کیونکہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اپنے دین سے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، عراف کے پاس، نجومی کے پاس جاتا ہے، شعبدہ باز کے پاس جاتا ہے، اس کی بات کو سچ سمجھ لیتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیتا ہے، اور جو ان کے پاس ویسے ہی جاتا ہے صرف پوچھنے کے لیے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی 40 دن تک۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کے ذریعے علاج کرائے۔ پھر انہوں نے بہت شاندار اور خوبصورت بات کی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ کسی دوسری دوا کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو کلام الہی ہے، اس کا مقابلہ بھلا کس دوا کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، بہترین قسم کے معروف اطباء بھی موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پوری ٹیمیں لگی ہوتی ہیں ان کو شفا دینے کے لیے، لیکن شفا نہیں مل رہی ہوتی۔ بالآخر کلام الہی پڑھا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے تو اللہ ان کے ذریعے شفا دے دیتا ہے۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی دوا ہے ہر طرح کی بیماریوں کے لیے، چاہے وہ دل کی بیماریاں ہوں یا چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے قرآن کریم کے ذریعے علاج کیا جائے۔ پھر آج کے دور میں جب یہ چیزیں پھیل گئی ہیں
تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے، کمزور اعتقاد کی وجہ سے وہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو راقی یا عامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی روح کے مطابق یا شریعت کے مطابق دم کرتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں شعبدہ باز ہوتے ہیں یا فریبی ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کے مال کھاتے ہیں غلط طریقوں سے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو غلط طریقے سے دم درود کرتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو شیطان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو الٹا پڑھتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ پھر آج کے نوجوانوں کی حفاظت کرنے کے اوپر انہوں نے خاص طور پر زور دیا کہ آج امت اسلامیہ کو جتنی پریشانیاں درپیش ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکر کرنی چاہیے اور ان کو تمام طرح کی برائیوں سے بچانا چاہیے۔ بچاؤ میں یہ بھی شامل ہے کہ فکری طور پر لوگوں کو محفوظ کیا جائے، یعنی جو برے افکار ہیں، جو غلط عقائد ہیں، ان سے بھی ان کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں ان سارے غلط افکار سے جو آج کے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ذمہ داری اہل علم کی ہے، اور یہ ذمہ داری لکھاریوں کی ہے، اور یہ ذمہ داری میڈیا پرسنز کی ہے، اور یہ ذمہ داری ان سب لوگوں کی ہے کہ جو نوجوانوں کی تربیت میں ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے۔ سب کو مل کر نوجوانوں کو درست راہ پہ لانا چاہیے، ان سارے افکار سے انہیں بچانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نوجوان اغیار کے ہاتھوں میں کھیلنے لگیں اور غلط راستوں پر بھٹک جائیں۔ ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام بیماریوں کی شفا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، اور جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی پریشانی کو ختم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے اوپر بھروسہ ضروری ہے، اللہ کے اوپر اعتماد ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اللہ پر اعتماد ہوگا تو کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مصیبت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تھا میسج امام کعبہ کا۔